خدا کا در۔ اس کے منہ سے نکلا فقرہ بم کی طرح پھٹا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرا ہاتھ لکھتے لکھتے رک گیا، نظریں ٹھہر گئیں اور دل حلق میں آ گیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، مجھے اپنے حلق میں پتھر گرتے محسوس ہوئے۔ میرے قلب و احساس میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ وہ موت کی دہلیز پر کھڑی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں اذیت کے کتنے دریا پار کر کے میرے پاس آئی تھی۔ اس کے لہجے میں گہری سیاہ رات کا درد تھا۔ مجھے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے خوف زدہ اور بے یقینی کے لہجے میں دوبارہ اس سے پوچھا تو اس نے وہی پہلے والا جواب دیا۔ اب میں حیرت، بے بسی اور دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ اس کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دنوں بعد اس کی روشن آنکھیں روشنی، نور، امید کے چراغوں اور مستقبل کے سہانے خوابوں سے محروم ہو جائیں گی۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے دکھ نمی بن کر تیرنے لگا۔ میں یہ یقین کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ میرے سامنے بیٹھی 25 سالہ خوبصورت نوجوان لڑکی، جو 2 معصوم بچوں کی ماں بھی ہے، کرۂ ارض کی لا علاج اور خوفناک ترین بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ ہولناک اور لا علاج بیماری جو پچھلے چند اشروں سے ہزاروں لوگوں کو نگل چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہسپتال، لیبارٹریاں اور قابل ترین ڈاکٹرز اس کے سامنے بے بسی کے مجسمے بنے نظر آ رہے ہیں۔ مغرب اور دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود اس لا علاج بیماری کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک ایسی خوفناک اور لا علاج بیماری جو خوفناک عفریت کی طرح ہر سال بے شمار انسانوں کو نگل رہی ہے۔ ایسی بیماری جس کا نام آتے ہی دل و دماغ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری جس کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی انسان شرماتا اور گھبراتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وطن عزیز میں یہ بیماری بہت کم ہے۔ اس کی خبر نے مجھے بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی صحت مند خوبصورت نوجوان لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے جسم میں دوڑتا ہوا گرم صحت مند خون جلد ہی سرد ہونے والا ہے۔ موت کا وائرس اس کے خون میں شامل ہو چکا ہے اور کسی دن اچانک اس کو گرفت میں لے کر موت کے اندھے غار میں دھکیل دے گا۔ یہ صحت مند جسم جلد ہی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے والا ہے۔ میرے سامنے بیٹھی نوجوان لڑکی نے ایک خط مجھے دیا کہ سر آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں تفصیل درج ہے۔ خط میں وہ لکھتی ہے، سر 5 سال پہلے میری شادی دبئی میں میرے کزن کے ساتھ ہوئی، لہٰذا میں شادی کے بعد لاہور سے دبئی شفٹ ہو گئی۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ پہلے 3 سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ ہماری فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ میرا خاوند اچھی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، کوئی پرابلم مسئلہ نہ تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے ننھے منھے بچوں میں گم زندگی کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ فطری طور پر ہم دونوں میاں بیوی مذہبی رجحان رکھتے ہیں، اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ زندگی مذہب اسلام کے مطابق گزاری جائے۔ ہم دونوں شدت سے حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ دبئی میں دنیا جہان کی قومیں آباد ہیں، آزادی اور عیاشی کے تمام ذریعے اور سہولتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہر قسم کی غلط آزادی، عیاشی اور گناہوں سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی غم پریشانی نہ تھی، ہر طرف خوشیوں کے رنگ اور گلستان مہکے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہماری ازدواجی زندگی کے 5 سال پورے ہو گئے۔ 1 ماہ پہلے میرے میاں کا سالانہ میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو میرے میاں نے احتیاطاً میرا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروایا۔ میرے میاں کا میڈیکل ٹیسٹ تو بالکل ٹھیک آیا، لیکن میرے ٹیسٹ کے مطابق دنیا کی خوفناک اور لا علاج ترین بیماری ایڈز کا شکار ہو چکی ہوں۔ ایڈز کی خبر میرے اور میرے خاوند کے لیے زلزلے اور آتش فشاں کے پھٹنے سے کم نہ تھی۔ ہماری پریشانی اور حیرت اس لیے زیادہ تھی کہ ایڈز کے پھیلنے میں جو وجوہات ہیں، میری زندگی میں کوئی ایک وجہ بھی ایسی نہیں جو اس کا موجب بنتی ہے۔ ڈاکٹر بھی بہت پریشان ہیں، وہ میرے ساتھ کئی سیشن کر چکے ہیں۔ وہ سوالات پر سوالات کر کے تھک چکے ہیں کہ یہ بیماری میرے جسم میں کس طرح اتری۔ میری پچھلی تمام سرگرمیوں کو نوٹ کیا گیا، میں کہاں کہاں گئی، کس کس سے کس حد تک ملی ہوں۔
ان تمام اعداد و شمار اور تفصیلات کو نوٹ کرنے کے بعد ڈاکٹرز اور ہم میاں بیوی پریشان ہیں کہ کوئی ایسی غفلت، عیاشی یا وجہ جو اس بیماری کا موجب بنتی ہے میں نے نہیں کی، تو پھر یہ بیماری میرے جسم میں کیسے آئی؟ میں نے اس کا خط پڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون چہرے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں عجیب ذہنی کشمکش اور اضطراب کا شکار ہو چکا تھا۔ میں بے بسی، لاچاری محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ میری پریشانی دیکھ کر وہ بولی، سر آپ دعا کریں، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ میرے اوپر ضرور کرم کرے گا۔ اس کی امید اور زندگی سے بھرپور آواز سن کر میں فوری طور پر بے بسی کے سمندر سے نکل آیا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا وہ خدا جو ہم سب کا مالک ہے، ہم جیسے نافرمانوں، ظالموں، فرعونوں، نمرودوں اور ناشکروں کو برس ہا برس سے مسلسل رزق، صحت اور مہلت دیے جا رہا ہے۔ وہ خدا جو دل و دماغ اور روح کی عمیق ترین گہرائیوں کے اندر 7 غلافوں میں لپٹی خواہشوں اور آوازوں سے بھی باخبر ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر اس معصوم اور بے گناہ بچی پر بھی ضرور رحم کرے گا۔ ہم دنیا اور مادیت پرستی کے لک و دک صحرا میں اس طرح گم ہو چکے ہیں کہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ تو پتھر کے اندر حرکت کرنے والے کیڑوں سے بھی باخبر ہے، کائنات میں اربوں درختوں کے کھربوں خشک پتوں کے گرنے سے بھی باخبر ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت حسن بصری نے بلند آواز سے کہا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ پاس ہی ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ وہ لڑکی تو مجھ سے مل کر چلی گئی، لیکن اس کا روشن اور طمانینت سے لبریز چہرہ آج بھی میرے حافظے سے چپکا ہوا ہے، اور اس کا فکرہ کہ اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ مجھ پر ضرور کرم کرے گا۔